اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے دلالت خرید لی، یعنی گمراہی خرید لی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ یہاں پہ جو بالہدی میں با حرف جر آیا ہے نا، یہ عوض کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دی اور دوسری چیز لی۔ جیسے ہم پیسے دے کے اور کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کو عوض کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے منافقین کا جو ذکر چل رہا ہے، مزید ان کی وضاحت اللہ رب العزت نے پیش کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دراصل ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، یعنی ہدایت تو ان کو مل گئی تھی، اور اس ہدایت کو حاصل کر لینے کے بعد، جان جانے کے بعد کہ اسلام ہی حق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ سب کچھ جان لینے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد، انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ دراصل گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت سے استعارہ دیا ہے، فما ربحت تجارتہم، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو اس تجارت سے، وما کانوا مہتدین، اور ان کو ہدایت ویسے پانے والے تھے بھی نہیں وہ، یہ یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے کہ وہ ویسے بھی ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں، نہ وہ جانتے تھے۔ لفظی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، اور آیت کا مدعا یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور وہ درست راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں کہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، یعنی وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ حضرت قتادہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بخدا تم نے انہیں دیکھ لیا کہ وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف نکل گئے، اور جماعت سے علیحدگی کی طرف، امن سے خوف کی طرف، سنت سے بدعت کی طرف، تو اب یہ ہدایت پانے والے نہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 16 تھی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید ان کے بارے میں مثال دے کے سمجھایا، اور فرمایا ہے کہ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص جیسی ہے، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، تو جب اس نے اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی، یعنی آگ جلنے سے جو روشنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے چھین لی، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، یہ اندھیروں کو کہتے ہیں، ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ لا یبصرون، اب دیکھ نہیں سکتے، صحیح ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا سمن، بہرے ہے، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم تو بس لا یرجعون، وہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ بات کی اہمیت کو سمجھا آپ نے، کس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مذمت مستقل آ رہی ہے، اور ابھی تک سورۃ البقرہ میں منافقین کا ہی ذکر چل رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ جیسے کہ ایک شخص ہو، ایک ایسا شخص جس نے آگ روشن کی روشنی کے لیے، اور جب وہ خوب اچھی طریقے سے روشن ہو گئی، اور پھر جب جگمگا اٹھا اس کا جو آس پاس کا ایریا ہے آگ سے، روشنی سے، تو اللہ تعالیٰ وہ روشنی لے گیا ان سے، اور ان کو چھوڑ دیا گھپ اندھیرے میں، پھر ان کو نہ تو کچھ نظر آتا ہے، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے ہیں، اب وہ پھر کے نہیں پھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنے میں
بصیرت کے بعد اندھا ہو جانے میں اس شخص کے ساتھ جس نے آگ لگائی، اور جب اس نے ارد گرد کو اس آگ کی روشنی نے روشن کر دیا، اور اس نے اس سے نفع اٹھایا، اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سب کچھ ہوا، اور ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہو گیا، اور وہ اس حال میں ہی تھا، آرام دہ حال میں، اتنی محنت کر کے اور فائدے اٹھا کے، کہ یکا یک اچانک اس کی آنکھ بجھ گئی اور ایک دم سے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اب نہ تو نگاہ کام کرتی ہے، آنکھیں، نظر، اور نہ راستہ کچھ دکھائی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہرا ہو گیا، سن نہیں سکتا، گونگا ہو گیا، بول نہیں سکتا، منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ روشنی میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، مطلب اب تو روشنی چلی گئی نا۔ تو یہی حال ان منافقین کا ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو کتنی اچھی مثال سے اللہ رب العزت نے ان کا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جانا، اس مثال سے اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ مثال ابھی اور بھی آ رہی ہے، ایک اور مثال بھی ہے، اور وہ مثال یہ آ رہی ہے جو ابھی ہم نے آیت نمبر 18 میں پڑھی، اس کے بعد آیت نمبر نیکسٹ، او کس سیب، سیب، یہ جو کافس کے بعد جو سیب لکھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھواں دھار بارش یا تیز بارش، یعنی کاف کا مطلب ہے جیسے، لائک، لائک ہیوی رین، یا ان کی مثال اس تیز بارش کی سی ہے، من السماء، جو کہ آسمان سے اترتی ہے، فی ظلمات، اس میں تاریکیاں بھی ہیں، وہ رعد، اور بجلی کی چمک بھی ہے، سوری، وہ جو بادل گرجتے ہیں، گڑگڑاہٹ جو ہوتی ہے، دل دہلا دینے والی رعد، وہ بھی ہے اس میں، کہ جو بادل گرجتے ہیں، اور وہ برق، برق مانے بجلی، اور بجلی بھی ہے۔ اب وہ اتنی تیز ہے کہ یجعلون، کہ وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، اپنے کانوں میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس کی زوردار جو کڑک ہے، اس کی جو گرج چمک ہے، اس کے خوف سے، حذر الموتی، اور موت کے ڈر سے، کہ یہ تو عذاب نازل ہو گیا ہے، اور واللہ، اور اللہ، محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے کافروں کو۔ یکاد البرقو، وہ جو روشنی ہے، وہ جو بجلی ہے، آسمان کی جو بجلی، قریب ہے کہ وہ بجلی یخطف ابصارہم، اچک کر لے جائے ان کی آنکھوں کو، ابصارہم، ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو، پھر کلما اضاء لہم مشوا فیہ، تو حالت یہ ہے کہ اضاء لہم مشوا، اضاء لہم، حالت یہ ہے کہ اضاء لہم، جب ان کے لیے کچھ روشنی ہوتی ہے، مشو، تو پھر چلنے لگتے ہیں، فی، اس روشنی کو دیکھ دیکھ کے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر، علیہم کا مطلب ہے ان کے اوپر، اظلم، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہیں، تو کیا کاموں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تو اگر اللہ چاہتا نا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو سلب کر لیتا یا لے جاتا ان کے کان بھی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو بھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ بات کیا بیان کی ہے؟ سورۃ الحدید سے بتاتا ہوں آپ کو، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یوم تر المؤمنون، مؤمنین والمؤمنات، جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، والمؤمناتی، اور مومن عورتوں کو، کہ
चमक दमक रहा होगा, रोशनी फैला रहा होगा उनका नूर है। कयामत वाले दिन की बात हो रही है। उनका नूर उनके आगे भी, उनके दाएं जानिब भी, बैना अयदीहिम व बी अयमानिहिम, यानी कयामत के घुप घटाटोप अंधेरे के वक्त मोमिनीन को देखेंगे आप, मर्दों को भी औरतों को भी, कि उनके दाएं बाएं आगे पीछे नूर की रोशनी होगी, तेज रोशनी। यानी उनके लिए फिर वो अंधेरा अंधेरा नहीं रहेगा। फिर फरमाया बुशराकुमुल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ये जो अभी मैंने आयत पढ़ी थी ना आपके सामने, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, आयत नंबर 20 लिखी हुई है, तो इसकी तफसीर कुरान पाक से ही बता रहा हूँ। तो तफसीर इब्न कसीर से सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12, वहां से बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मोमिनो तुम्हें खुशखबरी हो आज। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन इन बागों की है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में यौमा ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या, और रुस्वा नहीं करेगा अल्लाह ताला अपने नबी को उस दिन, और उन लोगों को रुस्वा नहीं करेगा हर किस जो आपके साथ ईमान लाए। उस रोज उन मुसलमानों का नूर, या नूर ईमान कहें, दौड़ता होगा उनके आगे आगे, उनके दाएं जानिब, उनके बाएं जानिब, और वो अर्ज करेंगे कि ए हमारे रब, मुकम्मल फरमा दे हमारे लिए हमारा नूर और बख्श दे हमें, बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। मुकम्मल फरमा दे से मुराद ये है कि अभी अभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि जो मुनाफिकीन होंगे उनका जिक्र चल रहा है, मोमिनीन का जिक्र नहीं चल रहा है। तो ये जो नूर की बात हो रही है, क़यामत के घटाटोप अंधेरे में जिन लोगों को रोशनी मयस्सर आएगी उनकी बात कर रहे हैं। हालांकि जो मुनाफिकीन हैं उनको तो रोशनी मयस्सर नहीं आएगी, वो तो अंधेरे में खौफजदा रहेंगे। जब अंधेरा होगा तो ना तो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं ना एक कदम पीछे। तो उस वक्त उनका हाल जब देखेंगे, मुनाफिकीन का हाल जब देखेंगे ये मोमिनीन, थोड़ा वो भी डरेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी जो उनको रोशनी नसीब हुई भी होगी उसके बारे में फरमाएंगे या अल्लाह ताला ये रोशनी हमसे आप वापस मत लीजिएगा। हजरत कतादा रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वाली आयत जो अभी पढ़ी थी यौमा तरल मुमिनीन वल मुमिनाती, सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 जो है वो उसकी तफसीर फरमाते हैं कि हमारे सामने जिक्र किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मोमिनीन में से बास का नूर मदीना से लेकर आदन तक होगा कयामत वाले दिन। गोया के पूरी इसकी इसकी इसका इसकी इसका मतलब यह है कि गोया के मोमिनीन में से बाज मोमिन तो ऐसे होंगे कि उनको जो रोशनी अता की गई होगी उस अंधेरे में वो इतनी होगी जितनी बड़ी कि ये पूरी दुनिया है। फरमाते हैं हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बास का उस नूर जो है उससे कम होगा, बास का उससे कम होगा, बास का उससे कम होगा, हत्ता कि बास मोमिन ऐसे होंगे कि उनको जो रोशनी अता होगी कयामत के अंधेरे में वो बस इतनी होगी कि सिर्फ पांव रखने की जगह के बराबर, मतलब होगी तो पांव रखने की जगह के बराबर। यानी नूर की रोशनी की जो जो हद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले सबसे ज्यादा बड़ी वाली बताई, और छोटा करते करते इतनी बताई कि सिर्फ वो पांव रखने की जगह के बराबर होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मोमिनीन को उनके आमाल के हिसाब से नूर अता किया जाएगा। ये आपने तो अब आपने बड़ी तवज्जो से बात सुननी है। ये आयत हमारे पास जो आयत नंबर 20 सूरतुल बकरा की चल रही है, जिसमें अभी बात हुई है कि यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, रोशनी की जो बात हुई, कुल्लमा अदा लहुम मशौफी, अभी बताता हूं ना कि जब मुनाफिकीन की बात हो रही है तो मुनाफिकीन की बात से पहले जरा रोशनी की समझ में आ जाए कि वो रोशनी कैसी होगी। वरना आगे जो जो मुनाफिकीन की बात हो रही है वो तो ये आ रही है ना कि कुल्लमा अदा लहुम मशौफी, जब उनको रोशनी हो जाती है
نظر آنے لگتا ہے چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا ہے تو کیوں ہو جاتا ہے اندھیرا؟ جب روشنی تھی تو چلنے لگتے ہیں قیامت والے دن، تو پھر اچانک سے اندھیرا ہی کیوں ہو جاتا ہے؟ تو ابھی تو یہ ان کا نظر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر سننے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے گا۔ تو اس سے پہلے ذرا روشنی کو سمجھ لے اور نور کو سمجھ لے کہ جو ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مومنین کو ان کے اعمال کے بقدر، ان کے جتنے دنیا میں نیک اعمال ہوں گے نا، اس کے حساب سے قیامت والے دن نور عطا کیا جائے گا۔ بعض کو اتنا نور عطا کیا جائے گا جتنا بڑا کہ کھجور کا ایک درخت ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہوگا بھائی۔ اور بعض کو ان کے قد کے برابر، جتنا بڑا ایک انسان کا قد ہوتا ہے اس کا قد جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا اس کو نور دیا جائے گا کہ روشنی اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ قیامت کے اندھیرے میں ڈرنے سے اور خوف اور دہشت سے بچ جائے گا اس کے نیک اعمال جو دنیا میں تھے اس کی بنیاد پہ، اتنا ہی نور دیا جائے گا۔ اور سب سے کم جو نور ہوگا نا، سب سے کم وہ ایسا ہوگا جیسے جس شخص کو انگوٹھے میں ایک نور دے دیا جائے گا، اس کے انگوٹھے میں، وہ انگوٹھے والا نور، یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ریفرنس اس میں ڈسکرپشن میں۔ تو وہ انگوٹھے میں جو نور ہوگا نا، تو وہ ہوگا مطلب یعنی کم سے کم روشنی والا۔ اور اسی حضرت اسی ابن جریر نے اسی طرح سے روایت کیا ہے کہ ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، یہ میں پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 107 تفسیر ابن کثیر جلد اول سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کے برابر لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ پل صراط تو پتہ ہے نا، اس پر سے گزریں گے، اور بعض جو لوگ ہوں گے ان کا نور وہ تو پہاڑ کی طرح ہوگا، بعض کا کھجور کے درخت کے برابر، اور سب سے کم جو نور ہوگا وہ اس شخص کا ہوگا جس کے انگوٹھے میں ہوگا وہ بس نور کبھی۔ اچھا، وہ انگوٹھے میں جو ہوگا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو انگوٹھے سے جو روشنی نکل رہی ہوگی، جس کی روشنی میں وہ پل صراط کو پار کرنا چاہتا ہوگا، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا کہ کبھی چمکتا ہوگا، کبھی بجھ جائے گا، کبھی آن ہوگا، کبھی آف ہو جائے گا۔ رہے منافق، یہ تو مومنین کی بات تھی، تو ان کا نور تو بجھ جائے گا۔ اور حضرت ضحاک بن مزاحم کا قول لکھا ہے صفحہ نمبر 108 کے اوپر کہ قیامت کے دن ہر ایمان ظاہر کرنے والے کو نور ملے گا۔ یہاں امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو لفظ آیا نا ایمان ظاہر کرنے والے کو، دیکھیں یہاں پہ سیدھی سیدھی بات کر دی ہے کہ دل کے اندر وہ منافق تھا، کافر تھا، لیکن دنیا میں اس نے ایمان ظاہر کیا تھا نا، تو تب بھی اس کو قیامت میں ایک نور ملے گا۔ لیکن کس لیے ملے گا، کس طرح سے ملے گا؟ ابھی پیچھے آپ نے فرمایا نا، اللہ رب العزت نے کہ اللہ یستہزئ بہم، وہ کیا کہتے ہیں، وہ پہلے کیا کہتے تھے، ہم تو مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، ہم تو ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، یا ہم تو تفریح لیتے ہیں ان سے، یہ جو ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مطلب تمہاری تفریح کا جواب تو لے گا اللہ تعالیٰ، جواب تو دے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن۔ اب اس کا انداز دیکھیے آپ کہ قیامت کے دن ہر ایمان ظاہر کرنے والے کو نور ملے گا، چاہے دل سے وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا۔ تو لیکن جب وہ پورے صراط پر پہنچیں گے نا منافقین، تو منافقین کا نور بجھ جائے گا، بڑے آرام سے، بڑی خوشی سے وہ دل میں یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے مسلمانوں اور مسلمانوں کے خدا کو بے وقوف بنا دیا، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم مسلمان تھے تو نہیں، تو ہمارے انگوٹھے میں بھی نور دے دیا، اور کم سے کم چلو ہم بھی پل صراط پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ چلتے چلتے پل صراط پر پہنچیں گے، منافقین کا نور بجھ جائے گا، تو وہ سوچیں گے کہ یہ کیا استہزاء ہے، تو یہ بھائی یہ وہی استہزاء ہے جو تم کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اچھا، اب لیکن جب مومنین جن کو نور عطا کیا ہے پرماننٹ، کانسٹینٹ، جب وہ یہ صورتحال دیکھیں گے نا تو ڈر جائیں گے، اور ڈر کے اللہ رب العزت سے عرض کریں گے کہ ربنا
अतमिम लना नूरना, सूरत तहरीम की आयत नंबर 8 में, ए रब हमारे, हमारे लिए हमारा नूर मुकम्मल फरमा दे, मतलब हमसे ये ना चला जाए कहीं ये नूर। हजरत अब्दुल्ला, अब ये मुनाफिकीन की बात हो रही है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनसे मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें तीन अलामत पाई जाएं वो खालिस मुनाफिक है, पक्का। और वो अभी तीन बताता हूँ बातें। और जिसमें उन तीनों में से कोई एक भी अलामत पाई जाए तो इसका मतलब है कि उसमें निफाक की खसलत मौजूद है, हत्ता कि वो उसे छोड़ दे, वरना फिर वो मुनाफिक बन जाएगा। अब वो क्या है तीन बातें? जो शख्स जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसे किसी बात का अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे। हजरत इमाम अहमद हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से के हवाले से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दिल है ना, दिल, ये चार किस्म के होते हैं। दिल चार हैं। नंबर एक, साफ दिल, जिसमें चराग चमक रहा हो, हदीस के अल्फाज है। नंबर दो, वो दिल जिस पर गिलाफ चढ़ा हुआ हो। नंबर तीन, वो दिल जो उल्टा हो। नंबर चार, वो दिल जो दोगला हो। अच्छा, अब ये जो सबसे पहला फरमाया था कि साफ दिल, नंबर वन साफ दिल, तो फरमाया कि साफ दिल जो है ना वो मोमिन का है। और ये जो फरमाया था ना कि उसमें चिराग चमक रहा है, तो वो जो उसका जो चिराग है ना, उसका मतलब है कि वो उसका नूर है, उसके दिल के अंदर जो नूर ईमान है। दूसरे नंबर पे फरमाया था वो दिल जिस पर गिलाफ चढ़ा हुआ हो, तो गिलाफ चढ़ा हुआ दिल काफिर का है, यानी वो काफिर है। नंबर तीन, वो दिल जो उल्टा है, तो फरमाया कि उल्टा दिल वो मुनाफिक का है, जो खालिस मुनाफिक है, जिसने पहचान लेने के बावजूद इनकार कर दिया, हक को पहचान लेने के बावजूद इनकार कर दिया। उसके बाद आखिरी वाली जो चौथे नंबर पे जो दिल था, वो दिल वो जो दोगला था, तो वो जो दोगला दिल है वो भी मुनाफिक का है, अलग किस्म का मुनाफिक है, जिसमें ईमान भी है और निफाक दोनों है। हैं जी। अब ईमान की मिसाल उस खेती की तरह से है, सब्जा की तरह से है, जो पाकीज़ा पानी उसमें पड़ रहा है तो उससे वो खेती बढ़ रही है, वो सब्जा बढ़ रहा है। और निफाक की मिसाल उसी उसी दिल के अंदर निफाक भी है, तो निफाक की मिसाल उस जख्म की तरह है जिससे खून बह रहा है, पीप बह रही है। अब जो चीज बढ़ जाएगी वो गालिब आ जाएगी, वो पता चल जाएगा कि वो निफाक की तरफ ज्यादा है कि ईमान की तरफ। तो ये हमने अभी जो बयान की ये बात थी आयत नंबर 20 की, और अब हम चलते हैं आयत नंबर 21 और 22 की तरफ।